السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ولاگ میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا اور اس کے اندر میں نے جو بھی باتیں آپ سے کی ہیں وہ آپ کو سمجھ آئیں گی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ ان پر عمل بھی کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ کروں گی۔ تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں نے گھر کی صفائی وغیرہ کی تھی، اس کے بعد پھر کچن میں آ گئی تھی، تھوڑے فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ واش کرنے تھے۔ تو اس ٹائم پہ میں ٹرائی پاٹ یوز نہیں کر رہی ہوں۔ میں کبھی کبھی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بس کھڑے کھڑے کرنا ہوتا ہے، تو پھر میں کیا سوچتی ہوں کہ کیا یار فکس کرو موبائل کو، بس چھوٹی موٹی ویڈیوز بنا لو، کیونکہ وہ اس لیے بنانی پڑتی ہیں۔ ویڈیوز مجھے اب اتنا زیادہ شوق نہیں ہے ولاگنگ کا، لیکن وہ اس لیے کہ جب بھی مجھے کوئی ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے تو مجھے ویڈیوز چاہیے ہوتی ہیں، اور پھر مجھے ویڈیوز اپنے گھر کی ہی لینی ہوتی ہیں۔ تو جو بھی میں روزمرہ میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا، ڈیلی روٹین کے، وہ سارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، میں نے نا یہ پراٹھے ہیں، مطلب کہ جب بھی آپ کے ویسٹ پراٹھے ہوتے ہیں نا جو ہم بچ جاتے ہیں، کبھی ہم زیادہ بنا لیتے ہیں اور پھر بچے کھاتے نہیں ہیں یا ہسبینڈ نہیں کھاتے، تو ان پراٹھوں کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کیا کریں۔ آپ اس کو جو ہے فریز کر دیں، یا جب بھی چاہیں اس کو اس طرح سے جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ اس میں بل ہیں۔ تو میں کیا کرتی ہوں، جب بھی مجھے پراٹھے یہ بچے ہوئے ہوتے ہیں نا، یا پھر میرے ہسبینڈ جو ہے ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ اب میں آدھا پراٹھا تو بنا کے نہیں دے سکتی، کبھی چھوٹا بناؤ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا پراٹھا بنایا، آج میرا پیٹ نہیں بھرا، اور کبھی بڑا بنا دو تو وہ اکثر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ صبح صبح کے ٹائم ایسا ہوتا ہے، تو پھر میں کیا کرتی ہوں، میں اس کے فریز کر دیتی ہوں اس طرح سے کٹنگ کر کے، اور پھر جب بھی مجھے کوئی چاٹ وغیرہ بنانی ہوتی ہے اس کے اندر میں اس کو یوز کر لیتی ہوں۔ تو یہ کبھی بھی آپ ویسٹ نہیں کیا کریں، یہ بہت اچھے زبردست سے جو ہے پراٹھے بن جاتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ ولاگ بھی دیکھتے رہیے گا، اور میں آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹاپک اپنا شیئر کرتی ہوں۔ اچھا جی، تو ڈائریکٹلی ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے، اور ابھی تو ڈیٹس آگے بڑھ گئی ہیں بلکہ، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی 5 تاریخ تو ہو چکی ہوگی۔ تو خیر، ویڈیوز میں اکثر پہلے بنا لیتی ہوں، تو یہ تقریباً ابھی آج 2 تاریخ ہے جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں، لیکن اپلوڈ انشاءاللہ 4 یا 5 تاریخ کو میں کر دوں گی۔ تو فی الحال میں آپ کو ابھی مبارکباد دے سکتی ہوں شعبان کی۔ تو جی، یہ شعبان کا مہینہ ہی شروع ہوا ہے، اور اس سے پہلے ویسے تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، لیکن کچھ خاص یہ 3 جو خاص مہینے ہیں ان کے بارے میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ تو ان 3 مہینوں میں سے رجب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں بھی ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے بہت عبادتیں کی ہوں گی، خاص طور سے 27 رجب کو، جو کہ آپ لوگوں نے واقعات بھی سنے ہوئے ہوں گے، تو اس دن بھی بہت سی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے شعبان۔ شعبان ہمارے پیارے آقا کا مہینہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے رمضان۔ رمضان لوگوں کا مہینہ، مطلب کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، کیونکہ لوگ تو بہت سے ہوتے ہیں ہر طرح کے، تو جی یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے رمضان۔ اچھا، تو ابھی ہم شعبان کا مہینہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، تو اس میں آپ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے تو ہم نے ان کے لیے اب جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے اس مہینے میں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کو اپنی طرف سے ہم عبادتیں کر سکتے ہیں، اور یہ چیز تو سب کو ہی پتہ ہوتی ہے کہ ہمیں کیا عبادتیں کرنی ہیں، کیونکہ آج کل تو ہر مطلب جگہوں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہر میڈیا پر بھی، ٹی وی پر، جہاں آپ دیکھیں ہر طرح کی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں۔ یہ سب چیزیں تو سب کو ہی پتہ ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہم لوگ بالکل بھی اس کو ہم لائٹلی لے لیتے ہیں، ہم بالکل نہیں ایسا سوچتے کہ یہ چیزیں کتنی زیادہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب ہمارے آقا کا مہینہ تو ہم نے کیا پڑھنا ہے، سب سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ عبادت میں تو صلاۃ تسبیح، اس کے علاوہ جتنے نوافل جو کچھ بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں کوئی اسپیسیفک یہ چیزیں نہیں بتا رہی کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا، جتنی عبادت آپ کر سکتے ہیں، آپ ایون کہ چلتے پھرتے استغفار بھی پڑھ لینا تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا ثواب مل رہا ہے اس سے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے زیادہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اتنا بڑا اگر جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں، کبھی کبھی نہیں پڑھتے درود ابراہیمی، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہ کہ چلتے پھرتے جو آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یہ بھی ایک آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو
عبادتیں آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ مہینہ جب ہمارے سرکار کا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس طرح کی عبادتیں کرنی ہیں جو ہمارے سرکار کو پسند ہیں، اور ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ درود پاک پسند ہے، اور صرف انہیں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی درود پاک بہت زیادہ پسند ہے۔ تو وہ کیوں نہیں پسند ہوگا؟ کیونکہ جب ان کے محبوب کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی کوئی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آئے گا۔ تو آپ نے جتنا ہو سکے کوشش کریں، اس شعبان کے مہینے میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ دل سے پڑھیں گے نا، وہ آپ کو قبول ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کثرت سے آپ درود پاک پڑھیں۔ الگ سے میں کوئی عبادتیں نہیں بتا رہی ہوں آپ کو۔ اچھا، درود پاک تو ہو گیا، اس کے علاوہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ روزے رکھیں، جتنے آپ چاہیں اتنے آپ روزے رکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، ہمارے پیارے آقا بھی خوش ہوں گے۔ تو جتنے آپ چاہیں رمضان میں رجب میں، شعبان میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو جی، رجب تو اب ختم ہو چکا ہے مہینہ، اب شعبان کا مہینہ ہے، تو فی الحال آپ اس مہینے میں جتنے چاہیں آپ روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اور اس سے آپ کو اور زیادہ ثواب بھی ملے گا کہ آپ نے شعبان کے مہینے میں بھی روزے رکھے ہیں، اور پھر رمضان میں تو ہم نے سب نے ہی روزے رکھنے ہوتے ہیں، سب مسلمانوں نے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ صرف اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں تیسرا کوئی انوالو نہیں ہوتا۔ کسی کو کیا پتہ کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، لیکن یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے اور اللہ ہی قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ نے رمضان سے پہلے شعبان میں بھی روزے رکھنے ہیں۔ آپ کوشش کر لیں جتنا آپ کو پاسبل لگے، آپ ہفتے میں 3 دن روزہ رکھ لیں، 4 دن روزہ رکھ لیں، پورے ہفتے میں جتنے چاہیں آپ پورا مہینہ روزہ رکھ لیں۔ آپ جو بھی مطلب اپنی مرضی سے اپنے دل سے کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور جو ہے عبادتیں قبول فرمائیں گے، اور ہمارے آقا کے مہینے میں اگر ہم ان کو خوش کریں گے تو ہمارے جتنے بھی ہماری حاجتیں ہیں، جو ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں، جو چیز ہم نہیں پوری ہو پا رہی ہے، آپ اللہ کو راضی کریں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں، اور کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ سب سے مین چیز یہی ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ میں پھر آپ کو یہی کہوں گی، چلتے پھرتے آپ درود پاک پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، تو ہماری ہر مراد، جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ قبول ہوں گی۔ تو آج کا ولاگ یہیں تک تھا، چھوٹا سا ولاگ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں جو کہ میں نے صرف اور صرف ریمائنڈ کروائی ہیں، آپ کو وہ پسند آئی ہوں گی، اس سے کچھ آپ نے دوبارہ سے جو ہے آگے عبادتیں کرنے کا سوچا ہوگا۔ جو لوگ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، ان کو تھوڑا بہت موٹیویشن ملی ہوگی۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تو جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ چینل پہ نہیں ہو تو لازمی سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور شیئر بھی کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔